نمبر 4، روحانی تربیت کے لیے کیا کیا؟ روحانی تربیت کا اصل میں ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نفسانی تقاضوں کو دبایا جائے۔ آپ کی اڈ اور لبیڈو، آپ کے اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں آپ کو کنٹرول کرنا، آپ کی پوری شخصیت کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ان کو دبائیں گے تو روح کو ریلیف ملے گا، روح کو آزادی ملے گی، روح جو ہے پھر وہ ریلیف کا سانس لے گی، سائی آف ریلیف، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوگی۔ ان کو 2 ذریعوں سے، نمبر 1 وہ جو رات کو کھڑے رہنا ہے اللہ کے حضور میں۔ رات کی نیند کس کو پیاری نہیں؟ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ رات کو کھڑے رہنا اللہ کے سامنے، یہ نفس کو کچلنے میں۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، واقعہ یہ ہے کہ رات کے وقت کا جاگنا جو ہے اور کھڑے رہنا جو ہے، یہ در حقیقت نفس کو کچلنے میں بہت ہی مؤثر ہے، بہت مفید ہے، اور اس وقت جو بات پھر نکلتی ہے انسان کے زبان سے وہ سیدھی جاتی ہے اللہ کی طرف، درمیان میں کوئی ڈسٹربنس ہے ہی نہیں۔ آپ ہے اور آپ کا رب ہے، باقی سوئی ہوئی ہے دنیا، پرسکون ماحول ہے، کوئی آواز نہیں، کسی طرح سے کوئی ڈسٹربنس نہیں، اور آپ کا رب۔ یہ ہے روحانی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ اس قدر سخت مشقت جو ہے یہ بہت دیر تک جاری رکھنا حکمت کے خلاف تھا۔ چنانچہ شروع میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہیں، آیات اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد 10 مہینے 12 مہینے 16 مہینے مختلف روایات ہیں، آیت نازل ہو گئی جو اسی سورہ مزمل کے آخر میں ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اے نبی، آپ کے رب کے علم میں ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے کچھ ساتھی بھی کھڑے رہتے ہیں 2/3 رات اور آدھی رات، کم سے کم 1/3 رات، اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن اللہ ہی نے یہ دن اور رات کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، اللہ کی حکمت میں ہے۔ رات جو ہے انسان کے آرام کے لیے بھی ہے، اس ریجوینیشن کے لیے، دن بھر کی مشقت کے بعد انسان کو ریجوینیشن، ریوائٹلائزیشن کے لیے ضروری ہے کچھ نہ کچھ ریسٹ، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ، اس شدید مشقت کو اللہ جانتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ دیر تک نہیں نبھا سکتے۔ فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو اب یہ 1/3 شب کم سے کم اس کی قید جو ہے ختم ہو گئی، جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو پڑھ لیا کرو قرآن۔ یہ بہت جلدی ہی در حقیقت آیت نازل ہو گئی، اور اس کے کچھ عرصے بعد 10-11 برس بعد پھر اس آیت کا آخری حصہ نازل ہوا۔ علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اب ایک اور بدل تجویز کر دیا گیا۔ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کبھی بیمار بھی ہوں گے، ان کے لیے یہ قیام اللیل ممکن ہی نہیں رہے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو سفر کے لیے زمین میں جائیں گے کاروبار کے لیے، اور وہاں ان کے لیے مشکل ہو جائے گا یہ رات کی نماز اور قیام اللیل کا اہتمام کرنا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلیں گے، ظاہر بات ہے جنگ کا معاملہ جو ہے دن بھر جو بھی سختیاں بیتتی ہیں تو رات کو پھر آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور آسان کر دیا، بس جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو پڑھ لیا کرو، ہاں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ بدل کی حیثیت سے۔ فرض اب یہ چیزیں ہیں، 5 وقت دن میں نکلو تاکہ وہ ذکر والی بات، اقیم الصلاۃ لذکری، وہ اپنے فکر اور فلسفے کو تازہ کرنے کے لیے یہ پہلے رات کے 2/3 یا 1/3 کم سے کم جو ہے کھڑے رہنے کی جو بات تھی وہ ختم کر کے اب دن میں 5 مرتبہ نکلو، فجر کے وقت آؤ، ظہر کے وقت آؤ، عصر کے وقت آؤ، مغرب اور عشاء، اور اپنا وہ قرآن بھی سنو، خود بھی پڑھو، اور اس میں اپنے اس فکر کو تازہ کرو،
رات کا جتنا بھی ہو سکے، جس کے لیے بھی ہو سکے وہ کرے. اب یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ نفل ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو واجب کے درجے میں برقرار رکھا گیا. اس نفسانیت کا دوسرا علاج اور روحانیت کے لیے دوسرا قدم، مال کی محبت کو کھرچ کھرچ کر نکال دو. انفاق 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 انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. اس لیے کہ اس نفس کو سب سے زیادہ محبوب شے کیا ہے؟ حیات دنیاوی، اس کی لذتیں، اور اس کا ذریعہ مال ہے، مال کی محبت ہے. اس مال کی محبت کو دل سے نکالو. آگے چل کر تو بلکہ مدنی دور میں واضح کیا گیا کہ نفاق کے مرض کا علاج کیا ہے؟ انفاق ہے. نفاق کا علاج انفاق. نفاق کا اگر علاج کرنا ہے تو انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. یہ گویا کہ تزکیہ نفس. زکوٰۃ جو ہے در حقیقت اسی لفظ تزکیہ سے بنی ہوئی ہے نا، نفس. یہ زکوٰۃ تو تزکیہ نفس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو اضافی طور پر تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے. پہلی تین چیزیں میں نے عرض کیا تھا، کوئی خالص دنیاوی انقلاب ہو، مادی انقلاب ہو، کمیونسٹ ریولوشن ہو، کوئی اور ریولوشن ہو، ریولوشن اگر ہو، اے ٹرو ریولوشن، تو اس کے لیے تربیت جو ہے کارکنوں کی ان تین اعتبارات سے لازم ہے. لیکن اسلامی انقلاب کے لیے اس کا یہ چوتھا جو ڈائمنشن ہے یہ بھی لازم ہے.